اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہیلو گائز، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ تو آج یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بچے باہر لگے پڑے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ ہم پہلے ادھر ان کی جگہ ہوتے تھے، ابھی یہ شاپ پر آ گئے ہیں تو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے، اور ابھی ہم چھٹی کرتے ہیں 12 بجے، گھر جائیں گے تھوڑا فریش ہوں گے، فریش ہو کے پھر ہم لوگ آئیں گے جلوس کے ساتھ، آپ کو سارا دکھائیں گے جلوس ہمارے پاس کہاں کہاں جاتا ہے، کس سائڈ پر جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر سبسکرائب کر دینا۔ یہ دیکھو ماشاء اللہ میلاد کی تیاری زور و شوق سے چل رہی ہیں، ادھر کام ہو پڑا ہے، ادھر کر رہے ہیں۔ ابھی ہم گھر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور پھر 3 بجے شاپ پر اچھا خاصا گھر جا رہے تھے، کسٹمر آ گیا، شاپ کھولو، پھر شاپ کھولنی پڑی ہے۔ اتنا مزے والا موسم بننا پڑا ہے نا، یہ دیکھو بادل کالی کٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ ابھی ہم بھائی مجھے اتارا ہے تو پیچھے بادل آ رہے ہیں، یہ دیکھو ہمارا جنت گاہ بن رکھا ہے اتنا ماشاء اللہ بہن۔ ابھی آئے ہم گھر پہنچ گئے ہیں، پھر کھانا کھانا ہے، کھانا کھا کے اس کے بعد پھر ہم ٹیسٹ کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر 3 ساڑھے 3 بجے ہم شاپ پر۔ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، چھوٹے بچے ہیں اسٹیج بنا رہے ہیں، وہ کام کے لگے ہیں، یہ دیکھو نماز پڑھی ہے، ابھی جا رہے ہیں گھر واپس، تو صبح ملیں گے، تو تب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہیلو السلام علیکم، تو سب لوگ کو ربیع الاول بہت مبارک ہو۔ ابھی ادھر ہمارے پاس فنکشن، آج جمعہ بھی ہے، جلوس بھی ہے۔ ابھی میں جا رہا ہوں ادھر چوک میں، انہوں نے فون کیا ابھی آ جاؤ، وہ تھوڑا سا ہینڈل کو چیز کرنی ہے، ادھر جا رہا ہوں۔ کئی بار ہو کیا مولی آیا پڑا تقریر، آپ کو بس سنائی دے رہی ہو۔ ابھی پھر میں جاتا ہوں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جاتے ہیں۔ پھر ہم نے اپنی مسجد میں جانا ہے، پھر اسٹیج والا تیار ہو رہا ہے، لڑکے لگے پڑے ہیں، پھر جمعے کے بعد 2 بجے جلوس ہے۔ اور ابھی میں جاتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور پھر یہی روح تھی جس روح کا جناب آدم علیہ السلام کی نسل کے اندر اسی روشنی اور A few moments later. اوکے گائز، ادھر کا پروگرام ہو گیا، اوکے وہ محفل ختم ہوئی، اس کے بعد نیاز بھر تھی، وہ کھلانی تھی، وہ کھلا کے ابھی میں خود بھی کھانی تھی، کھا کے آئیں گے، ایسے نہیں ہے۔ بادل پر ڈینجرس سے بننے پڑے ہیں، بارش آئے گی۔ ابھی جمعہ ہے 1:30 بجے، پیسے پون 2 ہوتا ہے، 1:30 بجے جمعہ ہے، جمعے کے بعد پھر جلوس ہے، جمعہ پڑھتے کرتے مطلب 2 ہو جائیں گے، 2 بجے جلوس نکلنا ہے۔ دیکھو بارش کرتی ہے، ابھی ہم گھر جاتے ہیں، وضو کر کے فریش ہو کے تھوڑا سا کپڑے چینج کرتے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں مسجد کی طرف۔ اوکے گائز، جمعے کے لیے بھی ہم تیار ہو گئے ہیں، بارش کافی تیز تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد
جئتك سفا الحمد لله الذي أنجز العالم عالما قديرا حيا حيا قيوما سميعا. یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میلاد ہے کیا. میلاد نہ جلسے کا نام ہے، میلاد نہ جلوس کا نام ہے، میلاد بن سمر کے گھومنے پھرنے کا نام بھی نہیں ہے. میلاد اصل میں رب ذوالجلال کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی بات کرنے کا نام ہے. اور آمد کی بات کس طرح کرنی ہے؟ سرکار کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے، سرکار کی رفتوں کو بیان کرتے ہوئے. میلاد اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقدس ایام ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ پاک دن ہے جن دنوں کو رب ذوالجلال کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نسبت حاصل ہے کہ رب کعبہ نے اپنے محبوب کو اپنے حریم قدس اور حریم ناز سے اٹھایا، تیرے اور میرے وقتوں کو سنوارنے کے لیے زمین پہ اتارا ہے. اب جلسہ و جلوس تو اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں. یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ پروگرام اس میلاد کو بیان کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. میلاد فقط اتنا ہے کہ سرکار کی آمد کا تذکرہ کیا جائے، اور آمد کا تذکرہ عام الفاظ کے ساتھ نہ کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ آنے والا وہ ہے جس کو رب کعبہ نے نبیوں اور رسولوں کا بھی سردار بنا کے بھیجا ہے. اگر یہ میلاد ہے، اس کو عرب مولد کہتے ہیں، اور اپنی سوچ کو کتنی پرواز کروا سکتا ہے کروائے. ایک ہی بات عام بندے کے سامنے کی جائے تو وہ بے معنی ہے، کسی عالم کے سامنے کی جائے تو اس کی حیثیت کو 5 hours later. سو گائز ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھ کے ابھی ہمارے جلوس جائے گا میلاد چوک پر، وہاں پر خطاب ہوگا. اس کے بعد پھر ہم نے جانا ہے اپنی مسجد میں جہاں سے ہمارا جلوس سٹارٹ ہوا تھا. تو تب تک آپ لائک اور سبسکرائب کر دینا. نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے ابھی ہم جائیں گے آگے میلاد چوک پر. جلوس آہستہ آہستہ آگے روانہ ہو رہا ہے. ویڈیو نہیں بنائی ہے، پتہ نہیں آ رہا وہ جلوس کو یار. فإن صلاتك سكن لهم صدق اللہ مولانا العظیم. محترم پیر سید قاسم شاہ صاحب، محترم پیر سید مبارک شاہ صاحب، محترم پیر سید مقصود شاہ صاحب، حضرت العظیم کی رفتیں بھی جھک کر سلام کہہ رہی ہیں. جتنے انبیاء آئے سب معجزے لے کر آئے، اور میرے آقا سر کا پا معجزہ بن کر آئے. آپ کے ہاتھوں میں پتھروں نے کلمہ پڑا، انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، درختوں نے سجدہ کیا، پہاڑوں نے سلام کیا، جانوروں نے کلام کیا، اور گوشت پوست کی انگلیوں سے میرے آقا نے پانی کے چشمے جاری فرمائے. ان سب کمالات کے علاوہ میرے رب نے ہمارے آقا و مولا کو ایک خاص شان عطا فرمائی ہے. وہ خاص شان کیا ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول اور ہر التجا مستجاب. میرے رب نے فرمایا صلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم. اے میرے حبیب ان غلاموں کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے بے قرار دلوں کا چین اور مضطرب روحوں کی تسکین کا سبب ہوگی. پھر حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا لرجل ادرک ولدہ و ولد ولدہ. میرے آقا جب کسی کے لیے دعا کرتے
تو صرف اسی کو دعا کا فائدہ نہ ہوتا بلکہ اس کی اولاد کو بھی ہوتا اور اس کے پوتوں کو بھی اس کا فائدہ ہو جاتا. اور یہ امت کا اجماع ہے کہ جمیع دعوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجابۃ. میرے آقا نے جو بھی دعا فرمائی اللہ نے اسی کو قبول فرما لیا. اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ جو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوکے گائز، ہم نے نماز پڑھی تھی، اس کے بعد یہ گھر گئے تھے تو پولنگر پانی تھا وہ کیا ہم لوگوں نے. تو ابھی ہم واپس آ رہے ہیں کار میں. سار میں تو سخت درد نہ پوچھو. تو ایسا ہے کہ لائک اور سبسکرائب کر دینا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.